السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ نہ جانے آج کیا ہو گیا تھا، آج سے پہلے تو اسے اتنی دیر کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں بیٹھ بیٹھ کر یہاں تھک چکی تھی۔ میں تو اس بے انتہا انتظار سے اکتا گئی تھی، سو بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کنویں کی چرخی سے لگے ہوئے ڈول کے ذریعے پانی نکالا، اسے گھڑے میں انڈیلا اور گھڑے کو سر پر رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اسی لمحے کماد کے کھیت سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی، وہیں کنویں کے قریب کھڑی ہو کر کھیت کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیا تھا، کون تھا، مگر چیخ کی آواز تو نسوانی تھی۔ مجھے ماہی کا خیال آیا، وہ اتنی دیر ہونے کے باوجود نہ پہنچی تھی۔ خدا نہ خاصہ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا۔ دوبارہ چیخ سنائی دی تو میں پوری جان سے کانپ گئی۔ تیز تیز چند قدم اٹھائے، مجھے فوراً وہاں سے دور ہو جانا چاہیے تھا۔ 20 قدم چلنے کے بعد میں رک گئی۔ اس خیال نے میرے قدم جکڑ لیے کہ اگر وہ ماہی ہوئی اور اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور میں اسے چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ گئی تو کیا بعد میں تمام زندگی میں خود کو معاف کر پاؤں گی؟ میرا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا۔ میں نے مٹکا اتار کر زمین پر رکھا اور میں آہستہ آہستہ کھیت کی طرف بڑھنے لگی۔ کنویں کے قریب جا کر میں نے موٹی سی لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لیا کہ خالی ہاتھ ہونے سے تو بہتر یہی تھا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے کماد کے کھیت کے قریب جا کر رک گئی اور تھوڑی دیر تک چپ کھڑی سنگن لیتی رہی۔ کوئی آواز نہ سنائی دی تو میں پگڈنڈی پر قدم رکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ایک طرف تو ڈر لگ رہا تھا، دوسری طرف ماہی کی فکر ہو رہی تھی۔ خدشات میں گھری ہوئی میں آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک مجھے آواز آئی۔ میں بری طرح چونک کر پلٹی۔ آواز سرگوشی کے جیسے تھی مگر سامنے کوئی نہ تھا۔ میں نے آس پاس گھبرا کر دیکھا، کوئی آہٹ نہ تھی، کوئی آواز نہ تھی۔ پھر میں نے جوں ہی آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے، پھر سے سرگوشی سنائی دی۔ میں تیزی سے اچھل پڑی اور آگے بڑھ کر دیکھا اور میری آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ میرے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ کسی کو بدحواس کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں تو پھر ایک عام سی لڑکی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں۔ میرا نام رانو ہے اور تعلق گاؤں کے معمولی غریب گھرانے سے ہے۔ والد صاحب کسان ہیں، بھائی گاؤں کی سودے کے لیے قائم کی گئی واحد دکان پر کام کرتا ہے جس سے اسے تھوڑے بہت پیسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ میں اور میری ماں خود بھی وڈیرے کی حویلی میں کام کرتے ہیں۔ وہاں کام تو بہت زیادہ لیا جاتا ہے، معاوضے کے نام پر لیا دیا بچا کچا کھانا یا پھر تانے کوسنے ہم غریبوں کو وڈیرے کی بیوی کے سننے پڑتے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے وہاں کام کرنا، کیونکہ اس کے علاوہ گاؤں میں سب ہم جیسے ہیں۔ ہم کام نہیں کریں گے تو جو بچا کچا کھانا ملتا ہے اس سے بھی جائیں گے۔ آج بھی میں اور میری اماں حویلی آئے مگر آنے میں کچھ دیر ہو گئی، ورنہ تو ہم منہ اندھیرے ہی پہنچ جاتے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وڈیرے کی بیوی نے نخوت سے کہا، آ گئی مہارانیاں؟ اماں نے سر جھکا کر کہا، بس بی بی آج تھوڑی دیر ہو گئی، میری طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ اس عورت یعنی فرزانہ نے اماں کو حقارت سے دیکھا اور پھنکارتے ہوئے بولی، تم لوگوں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، بہانے بنانے میں تم نوکروں کا کوئی ثانی نہیں۔ آج دیر سے آنے کی وجہ سے شام تک تم دونوں کو کام کرنا پڑے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے فرزانہ بی بی سے کہا، میں اماں کی جگہ پر کام کرنے کو تیار ہوں مگر ان کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں۔ وہ کچھ دیر تک گھورتی رہی، پھر نہ جانے کیسے اسے ہم پر رحم آ گیا۔ اس نے سختی سے کہا، ٹھیک ہے تیری ماں چلی جائے گی مگر اس کی جگہ تجھے آج سارا کام نپٹانا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیو میری، میں ذرا پیر سائیں کی درگاہ پر حاضری دینے جا رہی ہوں، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ اگر واپسی پر مجھے اپنا کمرہ صاف نہ ملا تو تیری چمڑی کھینچ لوں گی، سمجھی؟ میں نے کہا، جو حکم فرزانہ بی بی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے دیکھا اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا، اماں کیوں رو رہی ہیں؟ مت روئے نا، اماں نے افسردگی سے کہا، میرے حصے کا کام بھی تو نے اپنے سر پر لے لیا بیٹی، میں تو ٹھیک ہوں، کیوں خود پر اتنا بوجھ ڈال رہی ہے؟ میں نے کہا، اماں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، پوری رات آپ کو بخار رہا ہے اور اگر آج بھی آپ نے آرام نہ کیا تو بخار جان نہیں چھوڑے گا، اور بھلا میں کون سا پہلی بار کام کر رہی ہوں جو آپ اتنا فکر کر رہی ہیں؟ اب آپ گھر جائیں، جا کر آرام کریں، میں رات کو آ جاؤں گی۔ اماں مجھے خدا حافظ کہتی چلی گئیں اور میں بی بی کے کمرے میں آ گئی۔ فرزانہ بی بی خود تو پیر سائیں کی درگاہ پر جا چکی تھی۔ میں نے کمرے کو دیکھا اور برا منہ بناتے ہوئے بڑبڑائی،
کمرہ نہیں کباڑ خانہ لگ رہا تھا۔ کمرہ کیا تھا، حویلی کے مکینوں سے نہ جانے کب جان چھوٹے گی۔ میں بڑبڑاتے ہوئے بکھری چیزوں کو سمیٹ رہی تھی، تقریباً گھنٹہ لگا دیا تھا، اور پھر جوں ہی صفائی کے بعد باہر نکلی، سامنے اچانک کسی زور سے ٹکرا کر گرتے گرتے بال بال بچی۔ آنے والے نے بازو تھام لیا ورنہ لازماً گر جاتی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وڈیرے کا اکلوتا سپوت سمیر شاہ تھا، بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہچان کر بعد اب اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ کچھ اس طرح سے کھڑا ہو گیا تھا کہ میرا آگے جانے کا راستہ رک گیا۔ اب جب تک وہ آگے سے نہ ہٹتا تب تک میں آگے قدم نہ بڑھا سکتی تھی، تو میں مجبوراً وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تیرا؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میرا نام رانی ہے۔ اچھا اچھا، ملازمہ ہو، یہاں کام کرتی ہو؟ میں نے کہا جی۔ دل میں تو آیا کہہ دوں کہ آپ جیسے لوگوں کی غلامی کرنے، ظاہر ہے ہم ملازمہ ہی ہیں، مگر ایسا کرارا جواب دینے کے بعد کی صورتحال کا بھی پہلے سے اندازہ تھا، تو دھیمی آواز میں بس جی کہہ سکی۔ اور پھر اس نے کہا، تمہارے والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کا یہ سوال سن کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ جان بوجھ کر گفتگو کو تول دے رہا ہے۔ اندر ہی اندر کھولتے ہوئے میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، وہ بھی آپ کے غلام ہیں چھوٹے سائیں۔ میں اب اس کی نظروں سے بے چین ہو رہی تھی اور چھٹی حس خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ چھوٹے سائے کے گزشتہ کارناموں سے میں بخوبی آگاہ تھی۔ سمیر شاہ رنگین مزاج عیاش لڑکا تھا، اور عیاشیوں کے قصے زبان زد عام تھے۔ حویلی میں کام کرنے والی کئی لڑکیاں اس کا شکار ہو چکی تھیں، اور اب بدنامی کے خوف سے چپ چاپ اپنی قسمت پر سمجھوتا کر کے زندگی گزار رہی تھی، اور میں ہرگز نہ چاہتی تھی کہ میرا بھی وہی حال ہو۔ سو میں ہمیشہ ان سے آمنا سامنا کرنے سے کتراتی رہی، مگر آج ساری احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور میں اس عیش پرست انسان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے انگلی سے میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے ناگواری سے رخ بدل لیا۔ میرے ایسے رد عمل پر وہ مسکرا کر بولا، سونی تو ہے ہی، تیور بھی خوب ہیں تیرے۔ میں نے بامشکل نفرت کو چھپاتے ہوئے کہا، راستہ دیں، مجھے باہر جانا ہے۔ جواباً اس نے ہنستے ہوئے ایک بے حد گھٹیا حرکت کی۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا، شاید وہ میرے ایسے رد عمل کو تیار نہیں تھا، تو لڑکھڑایا، اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ راہداری میں مجھے فرزانہ بی بی آتی ہوئی نظر آ گئیں، تو میں نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے وہیں قدم روک لیے۔ انہوں نے دیکھ کر توقیمانہ انداز میں کہا، کمرہ ٹھیک کر دیا میرا؟ میں نے ادب سے کہا، جی بی بی، کمرہ صاف کر دیا، چلو جاؤ، اب باورچی خانے میں جا کر رحیمہ کا ہاتھ بٹاؤ۔ میں نے کہا، جو حکم، اور ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ میرے برابر سے گزر کر آگے چلی گئی۔ میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ رحیمہ ناٹے قد کی کالی خرانٹ عورت تھی، جو فرزانہ بی بی کی بے حد منہ چڑی ملازمہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں قدرتی طور پر ذائقہ تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مالکن کے بہت زیادہ قریب ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ بس وہ مالکن کے لیے کھانا بناتی اور باقی ملازماؤں پر روب جماتی، اسی لیے اسے کوئی بھی پسند نہ کرتا تھا۔ اندر ہی اندر سارے ہی نفرت کرتے تھے، مگر بس اظہار کوئی نہ کرتا۔ وہاں سارا دن لگانے کے بعد میں اور حویلی کی ایک اور نوکرانی ماہی، ہم دونوں کو رحیمہ نے کنویں سے پانی بھرنے کو بھیج دیا۔ ہمارے گاؤں میں اس ایک کنویں کے علاوہ ہر جگہ پانی بے حد کھارا نمکین تھا۔ گھونٹ بھرتے ہی ایسا لگتا جیسے مٹھی بھر نمک منہ میں ڈال دیا ہو۔ اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس کنویں سے رسی اور ڈول کی مدد سے پانی نکالتے، اور کنویں سے پانی بھرنے کی ذمہ داری خواتین کی تھی۔ اپنے گھر کا کام کاج نپٹانے کے بعد سب عورتیں گھڑے اٹھاتی اور کنویں پر پہنچ جاتی۔ یہاں کوئی بھی عورت اکیلی کم ہی دکھائی دیتی۔ اکثر عورتیں دو دو تین چار کی ٹولیوں میں آتی جاتی نظر آتی۔ اس کی وجہ کنویں کے پاس کماد کے کھیت تھے، اور ان کھیتوں میں اکثر جنگلی سور کے جوڑے گھومتے رہتے۔ کوئی بھی لڑکی یہاں اکیلی گھومنے کا خطرہ مول نہ لیتی تھی۔ جسے بھی پانی لینا ہوتا وہ کسی کو ساتھ لے کر آتی، اور دن کے اجالے میں اپنی ضرورت کے لحاظ سے پانی لے کر چلی جاتی۔ رات کو ان کھیتوں کی موجودگی میں یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اور ماہی جس وقت پانی لینے یہاں آئی، رات ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ ماہی نے رفتار تیز کرتے ہوئے کہا، رانی جلدی چل، اندھیرا ہونے والا ہے، ابھی پانی حویلی پہنچا کر ہمیں گھر بھی جانا ہے۔ میں بہت تھک گئی تھی، تاہم پھر بھی میں نے حتی الامکان اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، ارے چل تو رہی ہوں۔
آج تو رحیمہ نے گدھے کی طرح کام کروایا ہے، قسم سے بہت تھکان ہو گئی ہے۔ ماہی مسکراتے ہوئے بولی، تو تجھے کس نے کہا تھا کہ دیر سے آؤ؟ سزا تو پھر تجھے ہی ملنی تھی نا۔ بی بی جی میں رحم نام کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ اور اس کی چہیتی رحیمہ، میں نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو مجھے کون سا شوق ہے ان کے آگے گھسنے کا؟ وہ تو اماں بیمار تھی اسی لیے دیر سے اٹھی، میری بھی آنکھ لگ گئی، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ بس کیا کر بہن، اپنی تو قسمت میں ہی لوگوں کی جھڑکیاں کھانا ہے۔ پہلے ہماری مائیں ان کی باتیں سنتی رہیں اور اب ہمیں سننی پڑیں گی۔ ماہی کی بات سن کر میں مزید افسردہ ہو گئی۔ واقعی وہ ٹھیک کہتی تھی، ہم لوگ نسل در نسل غلامی ہی تو کاٹ رہے تھے۔ ہم لوگ باتیں کرتے کرتے کنویں کے قریب آ گئے۔ میں نے مٹکا نیچے رکھتے ہوئے کنویں کے قریب جا کر رسی سے لگا ڈول کھولا اور پانی نکالنے لگی، اور پھر پانی نکالنے کے بعد ڈول کو واپس اپنی جگہ رکھا اور ہم حویلی کی طرف چل پڑے۔ پانی پہنچانے کے بعد جا کر ہماری جان خلاصی ہوئی اور ہمیں جانے کی اجازت ملی۔ حویلی کے بڑے دروازے کے قریب چھوٹے سائیں یعنی سمیر شاہ سے مد بھیڑ ہو گئی۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر دیکھتے ہوئے اس کے قریب سے گزر جانا بہتر سمجھا۔ میری بے چینی اور سمیر شاہ کی نظریں ماہی نے محسوس کر لی تھی۔ سو حویلی سے باہر نکلتے ہی اس نے کہا، رانی کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ماہی، بات تو کوئی نہیں۔ اس نے چلتے چلتے رک کر غور سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، اچھا اگر کوئی بات نہ تھی تو وہ تمہیں اتنا گھور کر کیوں دیکھ رہا تھا اور اس کے سامنے تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے تھے؟ وہ سب سمجھ گئی۔ سو اب کچھ بھی چھپانا فضول تھا۔ میں نے اسے صبح پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، ماہی میں پریشان ہوں، اگر اس نے میرے دھکا دینے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تو میرا کیا ہوگا؟ ہم تو کمزور ہیں، نہ اس سے لڑ سکتے ہیں نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ ان لوگوں کی دشمنی تو بہت بری ہے۔ میں نے کہا، دیکھو اللہ مالک ہے، آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے دونوں کے گھر آ گئے تھے، ہم ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر گھر کو آ گئے۔ اماں بے چینی سے میری منتظر تھی۔ مجھے گھر آتے دیکھ کر انہوں نے سکون کی سانس لی اور کھانا لینے چلی گئی۔ میں نے سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا چاہا۔ اگلے دن میں اور اماں سویرے ہی نکل آئے اور حویلی کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں ماہی اور اس کی اماں آتی نظر آئیں۔ ماہی مجھے کچھ پریشان اور بے چین لگ رہی تھی۔ میں نے ساتھ ساتھ چلتے وقت اس کی کیفیت کو غور سے دیکھا تو مجھے لگا کہ کسی وقت گویا وہ بہت خوش ہے اور اگلے ہی پل بے چین ہو کر وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگتی۔ میں نے جان بوجھ کر رفتار کم کر دی۔ میری اماں اور ماہی کی اماں باتیں کرتے کرتے آگے نکل گئے تو میں نے موقع پا کر پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو کیا؟ رانی، کل سے مجھے عجیب سا احساس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہر وقت میرے ساتھ چلتا ہے۔ کسی وقت سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے، جیسے کسی نے مجھے میرا نام لے کر بلایا ہو۔ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں بھی اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، عجیب باتیں بتا رہی تھی۔ مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ سب کل سے شروع ہوا۔ حویلی قریب آ رہی تھی اور ہماری مائیں جلدی چلنے کا کہہ رہی تھیں، سو ہم خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ پورا دن حویلی میں کام کرنے کے بعد ہم لوگ باہر آئے تو کمر اکڑ کر تختہ بن گئی۔ جب وہاں سے گھر کو جانے لگے شام ہو گئی تھی۔ میں ماہی کو ساتھ لے آئی، جہاں کبھی کبھی ہم سکھیاں مل بیٹھ کر باتیں کیا کرتی۔ یہ جگہ گاؤں کے پاس ہی تھی، چاروں طرف لہلہاتے کھیت کھلیان اور بیچ میں اچھا خاصا خالی کتا تھا۔ یہاں نیم کے لمبے اونچے پیڑ تھے جن میں رسیوں کے جھولے لگے ہوئے تھے۔ جب بھی لڑکیوں کا دل ہوتا وہ اپنے گھر سے اجازت لے کر یہاں آتی اور خوب جھولے جھولتی، باتیں کیا کرتی۔ اس وقت ہم بھی جھولے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ماہی کو دیکھا، وہ کھوئی اور گمسم لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، رانی پرسوں سے میری طبیعت عجیب اور الگ سی کیفیت ہے۔ پرسوں دوپہر کو میں ریشم کے ساتھ یہاں آئی تو پتہ نہیں کیوں میرے قدم اپنے آپ بیری کی طرف اٹھ گئے۔ ریشم تو کچھ دیر بعد چلی گئی جبکہ میں وہیں رہی۔ کچھ دیر بعد ایسا لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں نے بیری کے پیڑ کی طرف جا کر دیکھا اور میرے قدم وہاں جا کر رک گئے کیونکہ میں نے وہاں ایک اجنبی نوجوان کو دیکھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت دیر تک وہاں کھڑا مجھے مسکرا کر دیکھتا رہا، کچھ دیر بعد اچانک چلا گیا، مگر اسے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہی نہیں۔
ویسے تو گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کی جان پہچان والے ہیں، اگر کوئی اجنبی آتا بھی ہے تو کچھ ہی دیر میں سب کو خبر ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں کسی کی آمد باقی لوگوں سے چھپی نہیں رہ سکتی، تو پھر وہ کون ہو سکتا تھا؟ اور وہ بھی اس بیری کے پیڑ کے قریب، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اگر میری بات مانو تو اس کے قریب نہ جاؤ، میں نے تو پتہ نہیں اس پیڑ کے بارے میں کیا کچھ سن رکھا ہے۔ یہ درخت قدرتی طور پر اس طرف اگے ہوئے تھے کہ چاروں طرف ایک دوسرے سے مل گئے اور بیچ میں خالی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس خالی کتے کی دوسری طرف ایک نہ جانے کتنے برسوں سے بیری کا پیڑ موجود تھا، اور یہ پیڑ یہاں کب سے تھا اس بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کھیت کے مالک رمضان چچا کو بھی کچھ خبر نہ تھی، وہ بس سینہ بسینہ چلی آ رہی ایک روایت کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ درختوں والی زمین دراصل 3 بھائیوں کی ملکیت تھی، جو کہ رمضان چچا کے بزرگ تھے، اور ایک دن تینوں بھائی کھیتوں میں ہل چلانے کے بعد تھک کر پیڑ تلے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر سانس لینے کے بعد کھانا کھانے بیٹھے۔ کھانے کے دوران ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگاتے ہوئے روٹی مانگی۔ بڑے دونوں بھائیوں نے فقیر کو جھڑک دیا تو وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر آگے چل گیا، مگر چھوٹے بھائی نے اپنے حصے سے ایک روٹی کے اوپر مکھن رکھ کر اسے آواز دی، اسے روکا اور کھانا دیا۔ فقیر نے اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا، بیٹا تو اچھا اور نرم مزاج معلوم ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اسی لیے میں بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تمہاری زمین پر جو بیری کا درخت ہے وہ خدا کی ایک ایسی مخلوق کا گھر ہے جسے تم لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ ہل چلاتے ہوئے کبھی بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ ہی اپنے گھر میں دخل اندازی کرنے کے جرم میں، وہ تمہیں شدید سے شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس چھوٹے بھائی نے سر ہلاتے ہوئے فقیر بابا کو یقین دلایا کہ وہ اس پیڑ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر جب اس نے فقیر کی باتوں کا ذکر اپنے دونوں بھائیوں سے کیا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بڑے والے بھائی کو اپنی پہلوانی پر کچھ زیادہ ہی گھمنڈ تھا، اس نے مذاق ہی مذاق میں کلہاڑی اٹھا کر کہا، میں کاٹوں گا اس پیڑ کو اور دیکھتا ہوں وہ مخلوق میرا کیا بگاڑ لیتی ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے اسے روکنا چاہا، مگر اس نے کلہاڑی سے بیری کی ایک شاخ کاٹنا شروع کر دی۔ ایک وار کے بعد دوسرے وار کے لیے کلہاڑی اٹھانے والا تھا کہ اچانک کلہاڑی کا پھل اس کے دستے سے الگ ہوا اور سیدھا اس کے سینے پر جا گرا۔ وہ شدید زخمی ہوا اور چند دن بعد اسی زخم سے مر گیا۔ اس دن کے بعد ان دونوں نے درخت کو نہ تو کاٹا، البتہ اس کے ارد گرد کی زمین پر ہل چلاتے رہے۔ کچھ عرصے بعد دوسرا بھائی ہل چلا رہا تھا کہ ہل کی پھالی میں کوئی دھات کی شے ٹکرانے کی آواز آئی۔ اس نے کھود کر دیکھا تو سونے کی تلوار تھی۔ جو ہی اٹھانا چاہا تو کسی نظر نہ آنے والی ہستی نے اسے منع کیا، مگر وہ لالچ میں آ چکا تھا، تو اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے تلوار اٹھائی اور اسی تلوار نے اس کے پیٹ میں گھس کر جان لے لی۔ اس کے بعد آخری بچنے والے بھائی نے بیری کے پیڑ اور اس کے آس پاس کی زمین کا اچھا خاصا قطعہ چھوڑ دیا۔ وہ بزرگ چچا رمضان کے دادا یا شاید پردادا تھے، اور اس دن کے بعد سے کوئی بھی اس جگہ کے قریب نہیں جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ قصے دھیمے پڑتے گئے۔ اب یہاں پر گاؤں بھر کی لڑکیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ماہی نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے وہ آج بھی آیا ہوگا، چل میرے ساتھ اسے دیکھ کر آتے ہیں۔ میں نے پہلے تو منع کرنے کا سوچا، مگر وہ اتنی پرجوش اور خوش تھی کہ میں انکار نہ کر سکی، اور ہچکچاتے ہوئے اس کے ساتھ بیری کی طرف چل دی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں دکھائی دے رہا تھا، جبکہ میرا دل تو سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ درختوں کے قریب پہنچ کر میں رک گئی۔ میں نے ماہی سے کہا، میں آگے نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا، ارے کچھ نہیں، وہ سب قصے کہانیاں ہیں جن میں کوئی حقیقت میں دم نہیں، تم خواہ ڈر رہی ہو۔ میں نے بے بسی سے ماہی کو دیکھا، اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے زبردستی کھینچا اور میں مردہ قدموں سے چلنے لگی۔ وہ بیری کے پیڑ کے نیچے جا کر رک گئی۔ اس نے درخت کے دوسری طرف جھانکا اور مسکرائی۔ میں بیری کے دوسری سمت سے آنے والے نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا حسین و جمیل جوان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، چہرے پر ہلکی داڑھی نے اسے بہت باوقار بنا دیا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں یک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی، دل چاہنے لگا وہ یہیں کھڑا رہے اور میں اپنی آنکھیں اس کے دیدار سے سیراب کرتی رہوں۔ ماہی نے میرا بازو پکڑ کر
جھنجھوڑا تو میں ہوش میں آئی۔ وہ بھی مجھے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ماہی کو دیکھا تو ماہی نے اس اجنبی سے کہا، میں نے آپ کو کل بھی یہاں دیکھا تھا، مگر اکیلے ہونے کی وجہ سے میں نے رکنا مناسب نہ سمجھا۔ آج میں اپنی دوست کے ساتھ یہاں اس لیے آئی ہوں۔ ہم نے آج سے پہلے آپ کو اس گاؤں میں نہیں دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، میرا نام عاشر ہے۔ میں کل ہی یہاں آیا ہوں اور میں نے بھی کل آپ کو دیکھا تھا مگر بات نہیں کی۔ میں اسی علاقے میں رہتا ہوں مگر آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اسی علاقے کے رہنے والے ہو تو پہلے نظر کیوں نہیں آئے؟ ماہی نے میرے پیر پر اپنا پیر مار کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا مگر میں نے اسے نظر انداز کیا۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، بتائیے نا۔ وہ چونک کر بولا، میں اکثر اس جگہ آتا ہوں مگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ اچھا، مگر ہم نے نہیں دیکھا۔ عاشر سے وہ کہنے لگی، اگر آپ یہیں کے رہنے والے ہیں تو ان درختوں سے جڑی نسل در نسل سنی جانے والی کہانی تو آپ نے لازمی سنی ہوگی۔ رانی کو بڑا ڈر لگتا ہے اس بیری کے پیڑ سے۔ ماہی نے بیری کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا، کون رانی؟ آپ لوگوں نے اپنے نام نہیں بتائے اب تک۔ ماہی نے جلدی سے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، میرا نام ماہی اور یہ میری سہیلی رانی ہے۔ ہاں، میں نے یہ کہانی سنی ہے مگر میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں مگر مجھے یہاں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رانی، آپ خواہ میں اتنا ڈرتی ہیں؟ میں نے اس سے کہا، مجھے ایسی جگہوں سے خوف آتا ہے جہاں جنات ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولا، یہ مخلوق بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب تک آپ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے تب تک وہ کسی کا نام نہیں لیتے اور آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے سر ہلا دیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ میں خود بھی اپنی کیفیت نہ سمجھ پا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت محسوس کر رہی تھی۔ رانی نے مجھے جتاتی نظروں سے دیکھا، میری بات سچ نکلی۔ ویسے بھی تم ڈر رہی تھی۔ عاشر نے ہمیں خدا حافظ کہا اور بیری کے دوسری طرف جانے لگا۔ اسے جاتا دیکھ کر ہم بھی گاؤں کو آنے والے راستے پر آ گئے۔ ماہی کے ہونٹوں پر بار بار مسکان آ رہی تھی اور میں گمسم اس کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ دیکھ لیا، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا، تم بلا وجہ خوف زدہ تھی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے روٹ گئی اور ماہی کی حالت دیکھ کر میں نے اندازہ لگا دیا تھا کہ وہ اس پراسرار اجنبی کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور خود میرا بھی اپنا یہی حال تھا۔ میں نے خود پر جبر کرتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ بات چھپانا رکھی۔ دوسری طرف عاشر کی باتوں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ماہی کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ خیر، بے چینی میں اضافہ ہوا تو میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سخت سردی اور دسمبر کے مہینے میں بھی مجھے کمرے میں بہت گھٹن محسوس ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا باہر آ گئی۔ سرد ہوا کے تیز جھونکے نے مجھے سر سے پیر تک کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں گھبرا کر پلٹی مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ چند لمحوں تک صحن میں گھومنے کے بعد میں دوبارہ اندر جا کر لیٹ گئی۔ بہت دیر تک میں عاشر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا رویہ ہم دونوں کے لیے یکساں تھا، لیکن اگر وہ ماہی سے محبت کرتا ہوتا تو اگر نہ بھی کرتا ہو کیا بنے گا؟ میں یہ جاننے کے بعد کہ ماہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، یا میرے لیے عاشر کی محبت کو قبول کرنا مناسب ہوگا؟ یہ تو میری بچپن کی سہیلی تھی، ہماری کوئی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہ تھی۔ پھر میں اسے سب کچھ جاننے کے بعد بھلا کیسے عاشر کی طرف بڑھ سکتی تھی؟ میں نے فیصلہ کیا اگر آئندہ عاشر کا سامنا کرنے سے گریز کروں گی اور کہیں اتفاقاً ملاقات بھی ہوئی تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گی، کیونکہ عاشر سے زیادہ مجھے اپنی سہیلی عزیز تھی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد تو مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں دل کی بے قراری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ میری آنکھیں چھم چھم نیر برسانے لگی اور روتے روتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ نیند کی دیوی نے مجھے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا۔ اگلے روز میں اٹھی تو پوری رات رونے سے آنکھیں لال اور سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے بمشکل اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے ذرا جلدی حویلی جانے کو ترجیح دی۔ حویلی کے دروازے پر پھر سے سمیر شاہ سے سامنا ہو گیا۔ اس کی اناف پر لگی ہوئی چوٹ نے اسے پاگل کتے جیسا بنا دیا تھا۔ وہ تو بدلہ لینے کو بے چین ہو رہا تھا۔ میں قریب سے گزر کر جانے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑ کر دھیمی آواز میں گراتے ہوئے کہا، مہارانی صاحبہ، چپ چاپ میرے کمرے میں چل کر بیٹھو اور میرا انتظار کرو۔
تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا اور تمہارے خاندان کا حشر کروں گا، اس کا تصور کرنا بھی شاید ناممکن ہو۔ میں نے کہا، چھوٹے سائیں، آپ بڑے اور اونچے لوگ ہیں، ہم نیچ کمیوں کو برباد کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ خدارا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اس نے حقارت سے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے لیے مرا جا رہا ہوں؟ نہیں رانی بی بی، میں صرف تمہارا غرور توڑنا چاہتا ہوں، اور میں ایسا کر کے ہی رہوں گا۔ تمہیں میری مرضی کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ اس کے فرعونیت سے بھرے لب و لہجے پر میں نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میرے پاس کوئی راہ فرار نہ تھی۔ ہم نسل در نسل ان وڈیروں کے قرضوں میں جکڑے ہوئے تھے، بھاگ کر جاتے بھی تو کہاں؟ میری خاموشی کو ہاں سمجھتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے میرا بازو چھوڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، اگر آج میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو زندگی عذاب بنا دوں گا۔ میں اس کے حکم کے آگے کوئی چوں چرا نہ کروں گی۔ کچھ دیر میں ماہی آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، رانی، رحیمہ کا بیٹا دینو مجھے راستے میں ملا تھا، وہ بہت دنوں سے میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ آج اس نے مجھ سے اظہار محبت کرتے ہوئے اکیلے ملنے کا کہا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اسے تھپڑ دے مارا، جس پر وہ مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے چلا گیا۔ میری ذہنی حالت اتنی بری طرح سے منتشر تھی کہ میں اس کی بات سن کر خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ میں اسے تسلی کے دو بول بول دوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھ سے مایوس ہو کر وہ کپڑے اٹھا کر تہہ کرنے چلی گئی، اور میں خالی اس ذہن پورا دن کام میں لگی رہی۔ البتہ میرے ذہن میں بار بار سمیر کی دھمکی گونج رہی تھی۔ کام ختم کر کے جھانک کر دیکھا، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ابھی ہمیں پانی بھرنے بھی جانا تھا۔ ماہی صحن میں میری منتظر تھی۔ میں نے سر اٹھا کر حویلی کی بلند و بالا عمارت کو دیکھا۔ میرے پاس دو راہیں تھیں، یا تو سمیر کے حکم کی تعمیل کروں اور پھر دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح بے عزتی کی زندگی جیوں، یا پھر روز کی طرح گھڑا اٹھا کر باہر چلی جاؤں اور اپنی زندگی کو ایک مسلسل عذاب میں گزار کر اپنی عزت کا پرچم سر بلند کروں۔ دوسرا راستہ چننے کی صورت میں اور میرے والدین کس کس عذاب میں گرفتار ہونے والے تھے، میں نے ایک بار پھر سوچا، اور آخری فیصلے پر پہنچ کر میں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، ماہی کے ساتھ چل پڑی۔ اپنا فیصلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں اور ماہی باہر آئی تو سامنے سے رحیمہ آتی نظر آ گئی۔ اس نے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی ٹرے پکڑ رکھی تھی۔ وہ ماہی کے پاس آئی اور اسے ٹرے تھماتے ہوئے بولی، ماہی، یہ چاول ماسی شیدہ کو دے آؤ۔ شیدہ عرصے تک حویلی میں کام کرتی رہی تھی اور اب بڑھاپے کے باعث اپنے گھر میں محدود ہو گئی تھی۔ ماہی نے کہا، مگر میں اور رانی تو پانی بھرنے جا رہے ہیں۔ ارے تو کیا ہوا، رانی جب تک کنویں سے پانی بھرے گی تب تک تم اسے چاول دے کر آ جاؤ گی۔ شاباش، جاؤ جلدی سے دوڑ کر۔ ماہی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرے کو تھام لیا۔ میں نے اس سے گھڑے لے لی اور کہا، جلدی آنا، میں جب تک گھڑے بھر کر رکھ دوں گی، پھر مل کر ہم لوٹ آئیں گے۔ ماہی سر ہلا کر آگے چلی گئی، اور ماسی کا گھر کنویں سے دائیں طرف تھا۔ میں نے کنویں کا رخ کیا۔ جلد ہی میں کنویں پر پہنچ گئی اور گھڑے رکھ کر ماہی کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اس کا انتظار کر کے تنگ آ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، پہلے تو اس نے کبھی اتنی دیر نہ لگائی۔ پھر میں پانی بھرنے لگی اور گھڑے کو سر پر رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اسی لمحے کماد کے کھیت سے کسی کی آواز سنائی دی اور میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ نسوانی چیخ سنائی دی، خدا نہ خواستہ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ جب چیخ دوبارہ سنائی دی تو میں فوراً چلنے لگی، مگر اس خیال نے قدم جکڑ دیے کہ اگر وہ میری سہیلی ہوئی اور کسی مشکل میں گرفتار ہوئی تو اسے چھوڑ کر اگر میں یہاں سے نکل گئی تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں آہستہ آہستہ کھیت کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے کھیت کے قریب جا کر رکنا چاہا اور تھوڑی دیر تک سن گن لیتی رہی، جب اچانک مجھے آواز آئی۔ آواز تھی یا سرگوشی، مگر سامنے کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا، نہ کوئی آہٹ تھی اور نہ ہی آواز سننے والا۔ میں نے آواز کو وہم جانتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا تو پھر سے سرگوشی نما آواز ابھری، اور اس بار آگے بڑھ کر دیکھا اور آنکھیں خوف کے مارے پھیلتی چلی گئیں، جسم پر گویا لرزہ طاری ہو گیا۔
جو میں نے دیکھا تھا وہ کسی کو بدحواس کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی۔ کماد کے کھیت میں کھلی جگہ پر ماہی پڑی سسک رہی تھی، اور جہاں تک میں نے دیکھا اس کے اوپر کوئی جھکا ہوا تھا۔ وہ سرگوشی نما آواز میں رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں اپنی چیخ ضبط نہ کر سکی اور لکڑی کا ٹکڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میری آواز پر اس شخص نے سر اٹھایا اور شام کے پھیلتے جھٹپٹے میں نے بھی پہچان لیا، وہ دینو تھا، رحیمہ کا بیٹا دینو۔ میری طرف لپکا تو ماہی کو بھی موقع مل گیا۔ وہ اس پر جھپٹی تو دینو نے اسے زوردار دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر گری اور ساکت ہو گئی۔ میں نے لکڑی اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ مجھ سے تیز اور طاقتور تھا۔ اس نے میری گردن دبوچ لی اور گلا دبانا چاہا۔ مجھے موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آئی، اور اس سے پہلے کہ میں ہوش و حواس کھو دیتی، اچانک میری گردن پر دینو کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہوئے ختم ہو گئی۔ میں نے اسے ہوا میں بلند ہو کر زمین پر گرتے دیکھا، مگر اسے کھینچنے والا کون تھا یہ میں نہ دیکھ سکی۔ میں کھانستے ہوئے گلا پکڑ کر بیٹھ گئی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی زبان باہر لٹک پڑی، گردن کے پٹھے کھچ گئے اور چہرہ تکلیف سے نیلا پڑنے لگا۔ چند لمحے تک تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں دم بخود سی یہ سب دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی ماہی کے قریب جا کر اسے ہوش دلانا چاہا۔ ماہی اٹھ جاؤ۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اس کی گردن بے جان انداز میں ایک طرف ڈھلک گئی، اور اسی لمحے مجھ پر یہ اذیتناک انکشاف ہوا کہ میری سہیلی ماہی مر چکی تھی۔ جب اسے دینو نے دھکا دیا تب وہ کچھ اس طرح سے گری کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور شاید وہ اگلی سانس نہ لے سکی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ میرے سامنے کوئی اور بھی ہیولے جیسی ہستی بیٹھی تھی۔ وہ عاشر تھا جو ماہی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا جسم اس وقت کسی شیشے کی طرح لگ رہا تھا جس میں سے آر پار میں دیکھ سکتی تھی۔ میں خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے روتے ہوئے آسمان کو دیکھا اور کہا، یا اللہ، ہم کو تو نے ہر طاقت دی، کاش تو ہمیں کسی مردے کو زندہ کرنے کی طاقت بھی دے دیتا۔ میں گمسم بیٹھی اسے دیکھتی رہی، اور اس دن ماہی مر گئی، اور شاید اس کے ساتھ ساتھ عاشر کی ماہی سے محبت نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ جو ہوا تھا اس میں عاشر کا قصور نہ تھا، بس وہ دیر سے پہنچا تھا۔ اس نے مجھے بچا لیا مگر وہ مر گئی۔ البتہ اس کے قاتل دینو اور اس کی مددگار رحیمہ کو اس نے نہ بخشا تھا۔ اور چند دنوں بعد سمیر شاہ کی گاڑی ایک پراسرار حادثے کی نظر ہو گئی۔ جو کچھ ہوا تھا میں نے ماہی کے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیا۔ دینو کی لاش دیکھنے کے بعد بھی میری بات پر سب کو یقین آ گیا۔ اس کے بعد عاشر مجھے کبھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے کئی بار بیری کے درخت کے قریب اس کا انتظار بھی کیا، اسے آوازیں دی، بلانا چاہا، مگر وہ دوبارہ کبھی وہاں نظر نہیں آیا۔ ہاں، البتہ ماہی کی قبر پر روزانہ کہیں سے پھول آ کر برستے ہیں، اور رات کو کوئی وہاں دیا اور اگربتیاں جلا کر بھی جاتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ عاشر وہاں باقاعدگی سے آتا ہے۔